جو انگنت انسان ہیں ان انسانوں کے حساب کتاب کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ اللہ جل شانہ نے حساب کے دن کو 50,000 سال کا رکھا ہے۔ وہ ایک دن، حشر کا دن، حساب کا دن، وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہے۔ اس دن انصاف ہوگا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ جل شانہ بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ ایک ہوتا ہے منصف، ایک ہوتا ہے مالک۔ منصف اسے کہتے ہیں جس کو دوسروں نے قانون دیے ہیں، دستور دیا ہے، اور اس کو بتایا ہے کہ آپ کو اس دستور کے مطابق انصاف کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ کو نعوذ باللہ کوئی اور دستور دے، کوئی اور قانون دے، اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ آپ اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں، یہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے اسی لیے بتایا کہ مالکی یوم الدین، اللہ جل شانہ بدلے کے دن کے منصف نہیں ہیں، بلکہ بدلے کے دن کے اللہ مالک ہیں۔ 500 سال کی عبادت کرنے والا، 500 سال تک جس نے ایک لمحہ غفلت نہیں کی، ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں کیا، 500 سال تک عبادت کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جگہ سے لے کر گزرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا فضاؤں میں ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو اس جزیرے میں، جس جزیرے میں وہ 500 سال عبادت کرنے والا اس کا انتقال ہوا تھا، اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ بندہ ہے جس کا 500 سال عبادت کے بعد انتقال کا وقت آیا، تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار میری روح سجدے کی حالت میں نکالی جائے۔ تو اس بندے کی روح سجدے کی حالت میں نکالی گئی ہے، اور اس نے اللہ سے ایک اور التجا کی، اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا کی، اور یہ مانگا کہ پروردگار میرے جسم کو سجدے کی حالت میں قیامت تک باقی رکھنا، اس کو یہ مٹی کے جو حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے، اس کو کھا کر ختم نہ کر دیں، بلکہ میرا وہ سجدہ انتقال سے لے کر قیامت تک میں سجدے کی ہی حالت میں رہوں، میرا جسم محفوظ رہے۔ تو حضرت جبرائیل نے دکھایا کہ یہ وہ بندہ ہے، سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ نے اس کے جسم کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، یہی وہ بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہی وہ بندہ ہے جو کل قیامت میں اللہ کے پاس حساب کتاب کے لیے آئے گا، اور جب اللہ جل شانہ یہ فرمائیں گے کہ جاؤ ہم نے تمہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیا، کہ ہمارے فضل سے تم جنت میں جا رہے ہو، تو اس کے دماغ میں ایک سوال ابھرے گا، اس کے دماغ میں ایک بات پیدا ہوگی کہ اللہ کے فضل سے اگر جنت میں جانا ہے تو میری 500 سالہ عبادت کا کیا فائدہ؟ میری 500 سالہ عبادت کا کیا فائدہ؟ تو جیسے ہی اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا تو اللہ جل شانہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم کے قریب سے گزرواؤ، جہنم کے نزدیک سے لے کر جاؤ۔ ابھی جہنم 500 میل دور ہے، لیکن اس کے قریب جب پہنچیں گے، 500 میل کا ابھی مسافت ہے، 500 میل کی دوری ہے، وہاں پہنچ کر اس کی گرمی، جہنم کی جو بھاپ نکل رہی ہوگی، جہنم کے اندر سے جو گرمی نکل رہی ہوگی، اس گرمی سے اس کے بدن کا سارا پانی پسینہ بن کے بہہ جائے گا، اور وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہوگا اور چیخنے لگے گا پانی پانی پانی۔ تو ایک فرشتہ پانی لے کر اس کے پاس آئے گا،
اور اس سے کہے گا کہ یہ ایک گلاس پانی، وہ لینا چاہے گا تو فرشتہ اسے کہے گا کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہاں پانی مفت نہیں ملتا ہے، یہاں پانی کی قیمت دینی پڑے گی، اور پانی کی قیمت دے کر پانی پینا ہوگا، بغیر قیمت کے پانی نہیں ملے گا۔ وہ دنیا تھی جہاں ہر چیز اللہ کی نعمتیں مفت ملتی تھی، اللہ تعالیٰ تمہیں مفت دیتے تھے، یہاں مفت نہیں ملے گا، یہاں قیمت دینا ہوگا۔ وہ پوچھے گا کیا قیمت ہے؟ تو فرشتہ بتائے گا ایک گلاس پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ ایک گلاس پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے، میرے پاس 500 سال کی عبادت موجود ہے، میں دے دیتا ہوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ تو وہ 500 سال کی عبادت کے بدلے میں ایک گلاس پانی لے کر پیے گا، اور پینے کے بعد اللہ اس کو واپس پھر اپنے پاس بلائیں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب اس سے پوچھیں گے بتاؤ عمل سے جنت میں جاؤ گے یا اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤ گے؟ کہ عمل کی وجہ سے اگر جانا ہے تو اب تو عمل وہ ایک گلاس پانی کے بدلے میں دے چکے ہو، اب تمہارے پاس کچھ بچا نہیں ہے، اب اگر جنت میں جانا ہے تو اللہ کے فضل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ ذات ہے اللہ کی مالکی یوم الدین، کہ اللہ جل شانہ 500 سال عبادت کرنے والے کو بھی پکڑ لے سکتے ہیں۔ اور روایتیں بہت ساری ہیں جن روایتوں سے اللہ جل شانہ کا حشر کے میدان میں فضل، اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ کی بخششیں، اللہ کی نوازشوں کا عجب منظر ہوگا وہاں جو دیکھنے کو ملے گا۔ کہ اللہ جل شانہ ایک آدمی کو بلائیں گے، اس کا حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اعمال، نیک اعمال نہیں ہیں اس کے پاس، نیکیاں نہیں ہیں، اس کو لے جاؤ جہنم میں لے جا کے ڈال دو۔ فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، وہ 2 قدم چلے گا، مڑ کے دیکھے گا اللہ کی طرف، 2 قدم چلے گا، مڑ کے ایسے اللہ کی طرف دیکھے گا، 2 قدم چلے گا، مڑ کے اللہ کی طرف دیکھے گا۔ فرشتوں سے اللہ کہیں گے واپس لے کے آؤ اس کو۔ اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کے پوچھیں گے یہ تم سے ہم نے کہا تھا جاؤ جہنم میں، یہ مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ پھر کے دیکھتے ہو، پھر کے دیکھتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار ہم نے دنیا میں سنا تھا کہ اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، یہ ہم نے دنیا میں سنا تھا، اس لیے میں مڑ مڑ کے آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، لیکن آپ کا کرم، آپ کا فضل اور آپ کی بخشش یہ غالب آئے گی، مجھے اس کی امید تھی، اس لیے میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم ہمارے کرم کے امیدوار ہو، جاؤ ہم نے تمہیں بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے کہ مالکی یوم الدین ہے، عمل نہیں ہے تو بھی بخش سکتے ہیں، جنت دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی کا فیصلہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے جاؤ اس کو جہنم میں، ابھی فرشتوں کے پکڑنے سے پہلے وہ خود جہنم کی طرف دوڑ لگائے گا، دوڑتا جا رہا ہے تیزی سے جہنم کی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے پکڑ کے لاؤ، تو روایتوں میں آتا ہے پکڑ کر اس کو لایا جائے گا، تو اللہ پوچھیں گے کہاں دوڑ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو اتنی جلدی جلدی؟ تو بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار زندگی میں ایک بھی بات نہیں مانی جس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، تو آج جب آپ نے کہا جاؤ جہنم میں نے سوچا کہ آج اللہ کی یہ بات تو مان لوں، اس لیے میں دوڑا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لے جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ فیصلے ہیں اللہ کے کہ وہ مالکی یوم الدین ہیں، وہ یوم جزا کے مالک ہیں، جس کے لیے جو چاہے فیصلہ کرے۔ مشہور روایت ہے اعمال تولے جائیں گے ایک آدمی کے، نیکی اور گناہ دونوں کا پلڑا برابر ہو جائے گا، جی نیکی بھی برابر گناہ بھی برابر۔ اللہ اسے کہیں گے کہ جاؤ ایک نیکی کہیں سے لے کے آ جاؤ، اس ایک نیکی سے تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا،
وزنی ہو جائے گا تو تمہارا کام بن جائے گا۔ جاؤ کوشش کرو، میدان حشر میں، اس میدان میں بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے کسی سے ایک نیکی مانگ لو۔ وہ جائے گا ایک نیکی لینے کے لیے، جی ماں باپ کے پاس جائے تو وہ انکار کر دیں، بیوی کے پاس جائے تو وہ انکار کر دے، بچے انکار کر دیں، دوستوں سے پوچھے تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ پورے میدان میں نیکی کا سوال کرتے کرتے تھک کر واپس خالی ہاتھ آنے لگے گا، تو راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوگی، وہ پوچھے گا بھئی کیا کر رہے ہو، یہ سب سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، کیا مانگ رہے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ایک نیکی کا سوال ہے، میری نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہو چکے ہیں، اگر ایک نیکی نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی جائے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور میرے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک نیکی کا سوال لے کر پورے حشر کے میدان میں گھوم رہا ہو، سوال لے کر پھر رہا ہو، تو کہے گا یہ لو ایک نیکی۔ وہ کہے گا باپ نے نہیں دی، ماں نے نہیں دی، بیوی نے نہیں دی، بچوں نے نہیں دی، دوستوں نے نہیں دی، رشتہ داروں نے ایک نیکی نہیں دی، تم نے کیسے دے دی؟ تو وہ ایک نیکی دینے والا کہے گا کہ ایک ہی نیکی میرے پاس ہے، میرا تو فیصلہ طے ہے، تم جب نیکیاں اتنے ہونے کے باوجود گناہ اور نیکی برابر ہونے کی وجہ سے پریشان ہو تو میرا فیصلہ تو ظاہر ہے، میرے پاس گناہ ہی گناہ ہیں، ایک نیکی صرف پڑی ہوئی ہے، اس ایک نیکی سے میرا کیا کام بنے گا؟ میں تو جانے ہی والا ہوں جہنم میں، مجھے تو جانا ہی ہے، ایک نیکی کے ساتھ بھی جانا ہے، ایک نیکی کے بغیر بھی جانا ہے، تو اس لیے چلو میرے نہ صحیح تمہارے تو کام آ جائے، اس لیے وہ ایک نیکی اس کو دے دے گا۔ وہ خوشی خوشی نیکی لا کر اللہ کو بتا کہ پروردگار یہ ایک نیکی ملی ہے، وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا، اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پروردگار کہیں گے کس نے دے دی؟ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے بہانے ہیں، اللہ جل شانہ رحمت کے بہانے بنا رہے ہیں، اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ پوچھیں گے کس نے دے دی تمہیں نیکی؟ وہ اس بندے کو پکڑ کے لائے گا، پروردگار اس نے مجھے ایک نیکی دے دی۔ اللہ پوچھیں گے تم نے کیوں دے دی نیکی؟ تو وہ کہے گا پروردگار ایک ہی نیکی تھی، میرے تو کام آنے والی نہیں تھی، میں نے سوچا اس کو دے دوں تاکہ اس کے کام آ جائے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے حشر کے میدان میں سخاوت، حشر کے میدان میں سخاوت یہ تو ہماری شان ہے، آج کے دن کسی کو سخاوت کرنے کی ہمت نہیں ہے، کسی کو سخاوت کرنے کا اندازہ، اس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ سخاوت کر سکے۔ سماحت اور سخاوت، عطا اور بخشش حشر کے میدان میں یہ تو ہماری شان ہے کہ ہم حشر کے میدان میں سخاوت کر رہے ہیں، لوگوں پر نوازش کی بارش کر رہے ہیں، اور تم نے حشر کے میدان میں سخاوت کی، ہماری خوبی کو تم نے اپنایا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ تم بھی جنت میں جاؤ، اس کو بھی جنت میں لے کر جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں مالکی یوم الدین۔